مقابلہ ہوتا رہا، بلا کر میری تلوار سے وہ واصل فی النار ہو گیا۔ میری دعا اس طرح قبول ہو گئی جس پر آمین عبداللہ بھائی نے کہا تھا۔ اب عبداللہ بھائی کی بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب مقابلہ ہوتا ہے نا تو اسی طرح دشمن تکڑا ہوتا ہے، بڑی ضربیں یہ اسے لگاتے ہیں، وہ اسے لگاتے ہیں، اور بالآخر دشمن غالب آ جاتے ہیں، یہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور شہید کرنے کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا ناک بھی کاٹ دیا جاتا ہے، کان بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ فرماتے عبداللہ کی دعا جس پر میں نے آمین کہا تھا وہ بھی میرے رب نے پوری کر دی، وہ بھی میرے رب نے پوری کر دی۔ اور ساتھ حضرت سعد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، ایک دعا میں نے کی تھی فاتح ہونے کی، ایک دعا اس نے کی تھی شہید ہونے کی، دعائیں دونوں کی قبول ہو گئیں، مگر میری دعا سے عبداللہ کی دعا کئی درجے بہتر تھی، کئی درجے بہتر تھی۔ بلکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے ماموں تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول، قربان جائیں ان کے مقدر پر کہ جب قبر میں دفن کیا جانے لگا تو ماموں بھانجے کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، ایک ہی قبر میں ان دونوں کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب دشمن تکڑا مقابلے میں آیا، دعا کے نتیجے میں جب مقابلہ ہو رہا تھا نا تو تلوار وہ چلاتا، یہ اس کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پہ روکتے، یہ چلاتے وہ روکتا، اسی اثناء میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی۔ اچھا، جب تلوار ٹوٹی تو یہ اب پریشان اس بات پر ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کا تو ذخیرہ نہیں تھا، آج ایٹم بم کور رکھ کے پھر آکھیں دیں نہیں جی اسی بڑے کمزور ہیں۔ کوئی ہتھیاروں کا ذخیرہ مسلمان کے پاس نہیں تھا۔ مسلمان ہتھیار پہ نہیں لڑتا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مدد پر لڑتا ہے، مسلمان جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، مسلمان غیرت دینی سے لڑتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تلوار ٹوٹ گئی، اب آپ پریشان ہیں، ذخیرہ تھا نہیں کہ کوئی اور جا کے تلوار اٹھا کے لے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حکم، حضور کے پاس ایک چھڑی تھی کھجور کے تنے کی، حضور علیہ السلام کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ مبارک سے نا حضرت عبداللہ کو پکڑائی، فرمایا کہ یہ لے لے اور اس سے اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب تک وہ چھڑی حضور کے ہاتھ میں تھی وہ کھجور کی چھڑی تھی، اور جب عبداللہ کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے فضا میں لہرائی تو وہ تلوار بن گئی۔ پھر اس تلوار سے آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ تلوار نسل بعد نسل ان کے خاندان میں محفوظ رہی برکت کے لیے، کہ یہ وہ تلوار ہے جو تلوار نہیں مگر مصطفیٰ نے نیت تلوار سے پکڑائی تھی، تو اللہ نے اس کھجور کی چھڑی کو بھی تلوار بنا دیا تھا۔ وہ برکت کے لیے خاندان میں چلتی رہی، اور بالآخر معتصم بن ہارون رشید جب خلیفہ بنا تو اس کے ایک امیر سلطنت نے اس تلوار کو 200 دینار، اس وقت کے 200 دینار کے بدلے میں وہ خرید لیا۔ سیم اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ بدر میں بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضور کے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے اس طرح ٹہنی ایک پکڑا دی کھجور کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم وہ ٹہنی حضور کے ہاتھ سے جب میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی، اور اس سے کئی دشمنوں کو فی النار کیا، ان کو زخمی کیا اور جہاد کرتے رہے۔ تو یہ شان تھی ان لوگوں کی۔ ہم لوگ جانیں اور مال اللہ کو بیچ کر اور اس کے بدلے میں جنت لے کر، اس کے باوجود جان بھی میری ہے مال بھی میرا ہے، اس پر ہم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں
میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ان جان اثاروں کی عظمتوں کا اور ان کی رفعتوں کا کیا کیا بیان کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا، اس سعادت سے محروم رہا ہوں، اور محروم اس لیے رہا ہوں کہ مجھے شوق بڑا تھا کہ میں آپ کے سائے میں جا کر لڑوں دشمنان اسلام سے، مگر میرا بیٹا رکاوٹ بن گیا۔ بیٹا کہتا تھا میں نے جانا ہے، میں کہتا تھا میں نے جانا ہے۔ بالآخر بیٹے کا شوق شہادت دیکھتے ہوئے اور شوق جہاد دیکھتے ہوئے میں نے کہا بیٹا اس طرح کر کرا ڈال لیتے ہیں، جس کے نام نکل آئے وہ چلا جائے۔ ہم نے کرا ڈالا، وہ بیٹے کے نام نکل آیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا بدر میں آپ کے ساتھ۔ وہ بدر میں شریک بھی ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو بدر میں شہادت بھی عطا کی۔ ہے کوئی اپنے بچوں کے مارے جانے پر اتنا صبر اور حوصلہ رکھنے والا؟ یہ وہی رکھ سکتا ہے جن کا ایمان ہو کہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارے نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے، جو شہید ہو گیا تھا بدر میں، اس کو خواب میں دیکھا ہے، وہ بڑی عمدہ حالت میں تھا، خوبصورت لباس تھا، اور جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتا پھر رہا تھا۔ اس حال میں میری اس سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا الحق بنا ترافقنا فی الجنہ وقد وجدت ما وعد ربی حقا۔ اس میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے ابا جان جلدی کرو، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے آ کر ملو، اور ضرور میں نے اپنے رب کا وہ وعدہ سچا پایا ہے جو اس نے کیا تھا کہ جنت کے بدلے مسلمانوں سے میں نے ان کے جان بھی خرید لی ہے، ان کی مال بھی خرید لی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس وجہ سے اب جلدی جانا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں بے چین ہوں، مجھے احد میں اپنے ساتھ جانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی، اور ساتھ ایک اور بات اس نے حضور سے کر دی، جانے بچانے کے فکر مند ہو، جی مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قوم کو بھی بزدل بنانے والے بزدلو، آؤ سنو اس صحابی رسول کا جذبہ۔ اس نے جب جہاد کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، ساتھ ہی اس نے ایک اور بات بھی عرض کر دی، کیونکہ جہاد میں یہ بھی ہو سکتا تھا یہ غازی بنے، غازی بننے کا بھی تو چانسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کر دی، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائی، آپ کا شکریہ، مگر سونے آقا ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے، ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام کون سی دعا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک میدان احد میں مجھے شہادت عطا فرمائے۔ یہی چیز تھی جو گورے کو تڑپاتی تھی کہ لوگ موت سے بچتے اور مسلمان کٹنے کے لیے میدان میں ہوتے۔ پھر اس نے وہ نصاب تعلیم اور وہ اپنے بے دام غلام ہم پر مسلط کر دیے، جس نے ہمارے اندر عیش و عشرت کو بھر دیا، جس نے ہمارے اندر سستی کو، غفلت کو بھر دیا، جس نے ہمارے اندر دنیا داری کے شوق کو بھر دیا، جس نے ہمارے اندر مال کی تمنا کو بھر دیا، جس نے ہمارے اندر دولت کی حوث کو بھر دیا، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم جذبہ جہاد سے عاری ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے احد میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضور نے یہ دعا بھی کر دی، حضور نے یہ دعا بھی کر دی۔ شہادت اگر کوئی چھوٹی شے ہوتی نا
نہ یہ صحابی دعا کے لیے کہتے نہ حضور دعا مانگتے. حضور کہتے دین اسلام کو ایک ایک بندے دی لوڑ ہے, تو شہادت منگن دے. اس کا مطلب ہے شہادت اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے. اس لیے صحابی جہاد میں جانے سے پہلے مانگ رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس سے پہلے والے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن جحش دعا خود کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہید کرنا. حضور علیہ السلام نے جب دعا کر دی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرا رب حضور کی ٹالے ہیں. میرے مصطفیٰ کے زبان اقدس سے جو نکلے وہ ہو کر رہا. حضور نے دعا کی اور یہ شخص احد کے میدان میں جنگ میں شہید جاتے ہیں, جہاد کرتے ہیں اور جوان مردوں کی طرح جہاد کرتے ہیں اور بالآخر یہ شہید ہو جاتے ہیں. گل تیرے منہ جیڑی نکلے وہ تیر ہے, جیڑا تو اشارہ کریں وہ تقدیر ہے. اسی طرح حضرت عمر بن جموح ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی, ان کے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے شیر کی طرح بہادر ہر جنگ میں حضور کے سپاہی بن کر لڑتے رہے. ہائے ہائے, ہم 4 بچے اگر مل جائیں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کرنا پسند کرتے. یہ تو ہمارا المیہ ہے نا جی, ایک ڈاکٹر بن جائے, دوجا انجینئر بن جائے, تیجا تھانے دار ہی بن جائے, کہ چوتھا جرنیل بن جائے, موجیں ہی ہو جائیں. 4 بیٹے چاروں کے چاروں جہاد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. حضور کے ساتھ غزوات میں وہ جاتے ہیں, حضور کے سپاہی بن کر دین اسلام کی بلندی کے لیے لڑتے ہیں. اچھا, خود عمر جو ہے نا یہ لنگڑے تھے, پاؤں سے معذور تھے وہ, اور لنگا کے چلتے تھے. اس لیے انہوں نے چاروں بیٹوں کو حضور کے لیے وقف کیا ہوا تھا. مگر جب احد کا موقع آیا نا تو ان کے اندر جذبہ جہاد ابھرا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی. اب دیکھیں جہاں بھی ہے حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں. پتہ چلا اسلامی سربراہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے, وہ فساد ہوتا ہے. نجی تنظیمیں بنا کے جی اسی مجاہد بھرتی کر رہے ہیں, مجاہد بن رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں فلاں, یہ کوئی جہاد نہیں. جہاد یہ ہوتا ہے کہ اسلامی جو حکمران ہے, سپہ سالار ہے, وہ اس کی اجازت کے ساتھ لڑا جائے تو وہ جہاد ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سانو اجازت دین والے ہو ان کے ستو پی کے ستے نو. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اجازت مانگی. اچھا, جب غزوہ احد کا موقع آیا نا پہلے تو اس نے اپنے بچوں سے مشورہ کیا. بچوں سے کہا بیٹا بات سنو, آپ کو میں نے جہاد کے لیے اجازت دی ہوئی ہے نا. انہوں نے عرض کی بابا جی آپ کی مہربانی. انہوں نے کہا بیٹا اس بار مجھے اجازت دو, میں جا کے غزوہ احد میں حضور کے سائے کے نیچے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. بیٹوں نے آگے سے کہا, انہوں نے کہا ابا جی تسی معذور ہو, اسی ماشاءاللہ صحت مند ہیں, حضور دی خدمت دین دی خدمت اسی زیادہ بہتر انداز کر سکیں گے, تو اس واسطے ابا جی تسی رہن دو, تسی معذور ہو. حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دیتے جہاد کے لیے, تو سونیا ممی چاہنا کہ میں جنت دی زمین تے لنگڑا کے چلا. ہائے ہائے, میں لنگڑاتا ہوا جنت کی زمین پر چلوں. یا رسول اللہ میرے اندر یہ تمنا ہے, میرے اندر یہ خواہش ہے. کریم آقا مجھے میرے بیٹے جانے نہیں دیتے, میرے لیے رکاوٹ بنے ہوئے. اچھا, حضور نے اس موقع پر, حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے نا, آپ نے پھر کہہ دیا, آپ نے فرمایا میرے غلام عمر تجھے اجازت میں نہیں دیتا, تو معذور ہے. میرے بیٹے تیرے حصے کے وہ جہاد میں جب شریک ہیں تو تیری اب ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرمایا میرے کریم آقا نے. تو اس کے جواب میں وہ شخص وہ عرض کرتا ہے سونیا مجھے شہادت کی تمنا ستائے جا رہی ہے, حضور مجھے اجازت دے دیجیے. اچھا, حضور نے اجازت دے دی. اچھا, جب حضور نے اجازت دی نا تو وہ بڑا خوش ہوئے میرے حق میں کہ میرا رب مجھے میدان سے اپنے اہل و عیال کے پاس ناکام نہ بھیجے. ہائے
ناکام نہ بھیجے. اور یہ کہہ کر یہ دعا مانگ کے وہ جنگ میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پا گئے. یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں جنہوں نے مال اور جان واقعتاً اللہ کو بیچے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان یہ تھا. اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. اس آیت کی روشنی میں مجھے تو لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم شاید مومن کہلانے کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لی ہے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے میں. اب اس مال کا اور اس جان کا مالک میں نہیں، مالک میرا رب ہے، مالک میرا رب ہے. اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اسی غزوہ احد میں ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور یہ میرے رب کا کرم نوازی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہزاروں پولیس والے ہوتے ہیں، ممتاز قادری کوئی بنتا ہے، یہ اس کا چناؤ ہے. ہزاروں ترکھان ہیں مگر علم دین کوئی بنتا ہے. چیموں میں ہزاروں جوان ہوں گے مگر عامر چیمہ کوئی بنتا ہے. یہ میرے رب کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ حضرت حنظلہ کو میرے رب نے کیسے چنا. جہاد کا نبی پاک نے اعلان کروایا مدینہ پاک میں، صبح کا وقت تھا، اور یہ بات ان کی بیوی سے بعد میں جب پوچھی گئی تو یہ بات سامنے آئی جو میں عرض کرنے لگا ہوں. شادی ہوئی ایک دن پہلے، اور یہ تھی ان کی پہلی رات، اور پہلی رات کی اہمیت کو آپ بڑی اچھی طرح سب لوگ سمجھتے ہوں گے. شب زفاف تھی یہ. ان کی بیوی نے جو بتایا بعد میں، ہوا یہ کہ صبح جب حضور کے منادی نے ندا دی نا، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، انہاں سوچیا کہ اگر میں غسل کر کے جہاں گانا تو دیر لگ جائے گی، تو نبی پاک دے آرڈر دی تعمیل دیر پسند نہیں میں نے. یہ اسی طرح بھاگم بھاگ نکل آئے، اسی طرح نکل آئے. جہاد کیا بہادروں کی طرح، شجاعت اور مردانگی کے ساتھ وہ کفر کو تہہ تیغ کرتے رہے. بالآخر خود شہید ہو گئے. اچھا جب شہید ہوئے نا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے میرے غلاموں حنظلہ کی ذرا شان تو دیکھو، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے بارش کا پانی چاندی کے برتن میں ڈال کر اللہ کے فرشتے آئے ہیں اور میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. ہائے میرے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے نا چاندی کے برتن میں پانی لے کے آئے ہیں اور میرے حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے. صحابہ کرام نے جب حضور کی زبان اقدس سے یہ بات سنی نا تو صحابہ کرام دوڑتے ان کے پاس گئے، حضرت حنظلہ کے پاس گئے. جب وہاں جا کے دیکھا نا آپ شہید ہو چکے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے سر انور پر پانی کے قطرے اس طرح گر رہے تھے. گویا میرے مصطفیٰ نے جو کہا وہ حق کہا. صحابہ کرام کا اس پر پختہ ایمان تھا. اللہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط کرے. یہ جذبہ تھا ہمارے مسلمان عورتوں میں، ہمارے مردوں میں، ہمارے بچوں میں. میٹھی میٹھی لوریاں سنا کے اس قوم کو الو بنا دیا گیا ہے. ہمارے جذبات ایمان کو سرد اور ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. ہمیں جہاد سے غافل کر دیا گیا ہے اور دنیا پرستی کی ہلاکت میں ہمیں تباہ کر دیا گیا ہے. ہمارے احوال اس قدر بگڑ گئے کہ ہمیں تو اپنے راستے میں اسلام کے لیے کانٹا چبھنا بھی اب گوارا نہیں رہا. زخم کھانا وہ تو بڑی اونچی بات ہے. حضور کے صحابہ وہ اس انداز سے حضور پر دیوانہ وار وہ اپنا آپ قربان کرتے رہے، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے رہے. اسی طرح حضور کے ایک اور غلام اسیر عمر بن ثابت. اب اس واقعے کو میں طوالت سے بچاتے ہوئے صرف اتنا اشارہ کر دیتا ہوں
کہ یہ انصار قبیلہ کے ایک فرد تھے، اسلام کے بڑے خلاف تھے. اچھا کہیں باہر گئے ہوئے تھے، احد کے موقع پہ جب واپس آئے نا تو آ کر دیکھا مدینہ ویلا ویلا ہے. پوچھنے لگے سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ احد گئے ہوئے ہیں. فلاں کہاں ہے؟ احد گیا ہوا ہے. اور میرے قبیلے کے لوگ کتنے؟ احد گئے ہوئے ہیں. اب اللہ نے ان کے آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار دی. یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں نا. اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر کے نا تو پھر اپنے گھر والوں نے کہہ کے تلوار اور زرہ لے کے اور تیر لے کے کمان لے کے انہوں نے کہہ کے کہ اللہ دے رسول او دے چون تے میں گھر بیٹھا رہا، میں چنگا نہیں لگتا. وہاں سے اود روانہ ہو گئے. اود جا کر اللہ کے راستے میں لڑے اور بڑی بے جگری سے لڑے اور بالآخر زخمی ہو گئے. اور اتنے زخمی ہوئے کہ وہ بالکل نڈال ہو کے رہ گئے. اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر پڑی کہ یہ تو اسیرم ہے. اب چونکہ ان کے ایمان اسلام لانے کی ابھی خبر نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ شاید خاندانی پیار کی وجہ سے آئے ہوں کہ ہمارے خاندان کے باقی افراد گئے ہوئے ہیں تو چلو ان کی حمایت میں بھی نکل جاتا ہوں. خود بات نہیں کی، کسی کے ذریعے اس سے پوچھوایا کہ ذرا اس سے جا کے پوچھو کہ وہ قبیلہ کی محبت میں آیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا ہے. اس نے جواب دیا، اس نے کہا لوگو سن لو، گواہ ہو جاؤ، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غضبناک ہو کر آیا ہوں اور اس لیے جہاد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اور بالآخر حضور کی خدمت میں جب اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ وہ اسیرم جو اسلام کی مخالفتیں کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہوں اور اس وقت زخموں سے چور چور ہو چکا ہے. تو حضور نے فرمایا میرے رب کی مرضی جو کرے. اور ساتھ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو انہو من اہل الجنہ، فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اسیرم جنتیوں میں سے ہے. یہ اسیرم جنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایک سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے لوگوں ایسا جنتی جانتے ہو کہ جس نے نماز بھی ایک بھی نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں ہے؟ جس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی اور پھر بھی جنتی ہے. اب اس سوال میں دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے لیے سبق اور ایک اسیرم کی عظمت. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ابو ہریرہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے بغیر جنت کا داخلہ کوئی نہیں. نہ تا سن کے نمازاں چھٹن والے ہو، سیدنا ابو ہریرہ کے فرمان پر توجہ دو کہ نماز کے بغیر کوئی جنت نہیں ملنی. مگر فرماتے ہیں کہ بتاؤ ایک شخص ایسا ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے، اس کو جانتے ہو؟ لوگ عرض کرتے حضور ہمیں تو نہیں پتہ، آپ ارشاد فرما دیں. تو حضرت ابو ہریرہ اسیرم کا نام لیتے، فرمایا کہ وہ تو سیدھا کفر سے اسلام میں آیا اور سیدھا جنگ میں آ گیا، نماز کا وقت ہی نہیں ہوا اور وہیں شہید ہو گیا اور وہ بھی جنت میں ہے. اللہ کرے ہمارے مسلمان قوم کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد بیدار ہو جائے. ہمارے فلسطینی بیچارے بچے ادھر ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ادھر کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اور ہم بے درد بن کے بیٹھے ہوئے. اللہ کرے ہماری قوم کے اندر اور ہمارے حکمرانوں کے اندر جذبہ جہاد کی روح بیدار ہو جائے. اور جب مسلمان کے اندر جہاد کی روح بیدار ہو گئی نا، پھر عالم کفر اگر لرزتا ہے تو وہ مسلمان کے جہاد کی قوت سے لرزتا ہے. وہ لرزے گا، کانپے گا، کٹ جائے گا. یہ کافر گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے. مسلمان تو اپنا ایمان تو پختہ کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو. اس وقت بدر میں اگر فرشتے اترے تھے تو بدر جیسا جذبہ تو پیدا کر. آج بھی فرشتے تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. مگر مسلمان اپنے آپ کو، جب مال اور جان میرے رب نے خریدا ہوا ہے میرا اور آپ کا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی جانیں اور مال ہم نے خرید لیے ہیں ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں. تو بولیے آج کے بعد یہ جان اور مال میرا یا میرے رب کا؟ اللہ کا. کہ پھر اللہ واسطے نہ جان قربان کرن دے وقت تو پیچھے ہٹے کرو،
ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாhi।